دوسری بات یہ جو ہم سب لوگوں کے فائدے کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ یہ جو سستی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا شروع کیا اور بیچ میں سستی ہو گئی، وہ ناغا ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا، بیٹھتے بھی ہیں تو دل نہیں چاہتا، دل گھبراتا ہے، یہ بکثرت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کرے، کوئی علاج اس کے بغیر نہیں. حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں، سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں. یعنی آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی میں اپنی طبیعت کے اوپر چلوں گا، جب میرا دل چاہے گا تو کروں گا، دل نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا، تو کبھی وہ کام نہیں ہو سکتا. اگر کسی کام کی اہمیت دل میں ہے، اگر واقعتاً اس کو ضروری سمجھتے ہو، تو پھر دل چاہے یا نہ چاہے آدمی وہ کام کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے. دیکھو جیسے ایک شخص کہیں ملازم ہے، کسی جگہ ملازم ہے اور اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، صبح کو اس کو 9 بجے جانا ہے اور شام کو 4 بجے مثلاً واپس آنا ہے یا 5 بجے. اب کسی دن اگر اس کا سستی ہو جائے کہ جی میرا تو دل نہیں چاہ رہا آج جانے کو، اور سستی ہو رہی ہے، چھوڑ دے گا وہ اس کو ملازمت کو، کہ جب کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں 2-4 دن بھی میں نے ایسا کام کیا تو کان پکڑ کے مجھ کو نکال دیا جائے گا، فائر کر دیا جائے گا مجھے. تو باوجود سستی ہونے کے، طبیعت نہیں چاہ رہی، سستی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن جائے گا ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری سمجھتا ہے اس کے بغیر میری روزی مجھے نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، اس لیے ضرور جاتا ہے. تو سستی کا علاج بجز چستی کے نہیں. اب اگر وہاں تو یہ کام کر لیتے ہو کہ باوجود اس کے کہ دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، اس کے باوجود چلے جاتے ہو، لیکن یہ معمولات ہیں یا کوئی کام جو انسان نے اپنے ذمے لیا، اپنے آخرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس کے اندر یہ عذر کیسا کہ بھئی مجھے سستی ہو رہی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، لہذا میں تو آج نہیں کرتا یہ کام. یہ اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں اور وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں، اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد ہے، اور بڑے ہی کام کا ارشاد ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے اپنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، تصوف کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا گورکھ دھندا بنا دیا، تصوف کے لیے پتہ نہیں اس کو کس طرح مسخ کر دیا، جو چیزیں اس کا حصہ نہیں تھی ان کو حصہ بنا دیا، جو تھیں ان کو نکال دیا، اور پتہ نہیں کیا اس کو گورکھ دھندا بنا دیا. لیکن تصوف کا حاصل کیا ہے کہ آدمی اب شریعت کے اوپر سنت کے مطابق عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، اور اس کے فضائل جو فضائل باطنہ ہیں ان کو حاصل کرے اور رذائل سے اجتناب کرے، یہ حاصل ہے. تو حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ جو مجدد ہیں اس تصوف کے، اور ساری زندگی تصوف میں گزری، اور تصوف کے سارے نشے و فراز انہوں نے دیکھے، اور جتنے تصوف کے فلسفے تھے وہ ان سب کو پڑھا بھی اور ان سے گزرے بھی. نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، جتنے سلسلے ہیں ان سب سے گزرے حضرت والا مدت. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے
ویسے تو میں نے مختلف علوم پر کچھ نہ کچھ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن فرمایا کہ کسی بھی علم سے مجھے اتنی مناسبت نہیں ہوئی جتنی تفسیر اور تصوف سے ہے. تفسیر اور تصوف دو چیزوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سارے تجربے کے بعد اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی دینی عمل کے کرنے میں سستی ہو تو آدمی اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرے، اور جب کسی غیر شرعی معاملے کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے کا مقابلہ کر کے اس سے بچے. جب کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو اسی سے فرمایا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے، اور اسی سے اس میں استقرار پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ میں. سارے تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جانا. اور اس کا راستہ بتا یہ رہے ہیں کہ جب کسی کرنے کے کام میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو، اور جب کسی چیز سے گناہ سے بچنے کا موقع آئے اور گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہو تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام چھوڑو، زبردستی کرو اپنے اوپر. دیکھیے کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی مالدار ہو یا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، سربراہ حکومت ہو، مالدار ہو، کہ جس کی دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو. کوئی ہے ایسا کہ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہو؟ کبھی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی نہیں ہوگی. یہ تو لازمی ہے بات کہ بہت سی خواہشات ایسی ہوں گی کہ جو پوری نہیں ہوں گی، خواہ کچھ بھی کر لو اور خواہ کتنے ہی ذرائع اختیار کر لو، کتنے ہی وسائل اختیار کر لو، لیکن کبھی نہ کبھی تمہاری خواہش کے خلاف کام ہوگا، لازماً ہوگا. تو اب ایک صورت یہ ہے کہ بھئی خواہشیں تو پیدا کر لی، اور وہ خواہشیں جو تھیں وہ قدرتی طور پر پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. وہ چھوٹ گئیں کہ نہیں چھوٹ گئیں؟ کیوں چھوٹ گئیں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، نہیں ہوئی. تو خواہشات تو ساری کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ خواہشیں تو ہوں گی، فنا ہوں گی، لیکن ان خواہشوں کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع بنا کر ان کو چھوڑے آدمی. پہلی صورت میں کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ وہ تو قدرتی طور پر ہو گئی. اور دوسری صورت میں اگر آدمی اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ممانعت ہے، اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو اس چھوڑنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور اس کے ذریعے جو ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ترقی ہوتی ہے، وہ کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتی. شروع میں بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے اس خواہشات کو کچلنے میں، یا اس کام کے کرنے میں جو سستی ہو رہی ہے اس سستی کا مقابلہ کرنے میں بہت محنت لگانی پڑتی ہے، مشقت بہت ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ اس مشقت کو آدمی گوارا کر لے اور چند مرتبہ گوارا کر لے تو پھر رفتہ رفتہ اس مشقت میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پابند ہیں. آخر جب شروع میں نماز پڑھنی شروع کی تھی بچپن میں
تو اس وقت میں تو سستی بھی ہوتی تھی اور تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن لگائے رکھا اپنے آپ کو اس کے اوپر، لگائے رکھا یہاں تک کہ اب وہ نماز طبیعت ثانیہ بن گئی. اب نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز نہیں پڑھی تو آدمی بے چین رہے گا، چاہے نیند آ رہی ہو، چاہے تھکا ہوا ہو انسان، چاہے کسی بھی تکلیف میں ہو، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کی طرف متوجہ ہوگا. یہ کیسے ہوا؟ اسی طرح ہوا کہ اپنے آپ پر زبردستی کی شروع میں، اور زبردستی شروع میں کرنے کے نتیجے میں وہ عادت ثانیہ بن گئی، طبیعت ثانیہ بن گئی. الحمدللہ اب چاہے کچھ بھی ہو لیکن پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہی معاملہ دوسری نیکیوں کا بھی ہے، دوسرے اعمال کا بھی ہے کہ جب اس کو اپنے آپ کو اس کے اوپر پابند کر لو گے اور اس کے عادی بن جاؤ گے تو وہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی. اور اسی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر ہے. صبر اسی کو کہتے ہیں. صبر کی کیا معنی کہ خواہش اور سستی پیدا ہوئی کسی فریضے کی ادائیگی سے یا کسی نیک عمل کے کرنے سے، اس کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو باندھ کر وہ نیک کام کیا. یہ صبر القاع ہے. خواہش پیدا ہوئی ناجائز کام کرنے کی، گناہ کرنے کی، اور اس کو کچل کر، اللہ کی خاطر کچل کر اس سے آدمی بچا. یہ صبر عن المعصیہ ہے. اور آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ سب اس صبر کا نتیجہ ہے. ذالک جزیناہم بما صبروا، یہ ہم نے ان کو جو جزا دی ہے آخرت میں جنت کی، یہ ان کے صبر کی وجہ سے دی. اور صبر کیا کہ جب ان کو سستی ہو رہی تھی مگر یہ ہمارے سامنے حاضر ہو گئے. ان کا دل چاہ رہا تھا کوئی گناہ کرنے کا، لیکن انہوں نے ہماری خاطر گناہ کو چھوڑ دیا. اور جب اللہ کے لیے آدمی اپنی خواہشات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق میں، اس کے ساتھ محبت میں، اس کے ساتھ رابطے میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان اپنے دل کی خواہشات پر چوٹ لگاتا ہے، اس لیے لگاتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے، تو وہ چوٹ انسان کے دل کو کہیں سے کہیں پہنچاتی ہے. آپ نے شعر سنا ہوگا اقبال مرحوم کا. وہ کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ. دل کے بارے میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا یہ ٹوٹے گا اتنا ہی اس آئینہ اس کے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں وہ عزیز ہوگا، کیونکہ اس کو چوٹ لگائی اس کی خاطر. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل اس کام کے لیے بنایا ہے. دل یہ اللہ کے لیے بنا ہے. اس میں کسی اور کا داخلہ جو ہے وہ انسان کی منزل سے اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کے اوپر چوٹیں لگانی ہیں، اس کو کچلنا ہے، اللہ کے لیے کچلنا ہے. جب بندہ کچلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تجلی گاہ بن جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کی تجلیات اس میں وارد ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرماتے ہیں. وہ اسی طرح عطا فرماتے ہیں کہ آدمی چوٹ لگا رہا ہے، اس کو توڑ رہا ہے، اللہ کے لیے توڑ رہا ہے. تو اللہ اکبر. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا. کاسہ ساز سمجھتے ہیں؟ یعنی پیالے بنانے والا، کپ بنانے والا.
تو یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، توڑ دیا کہ ہم اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، یعنی اس کو بگاڑ کے اب اس کو کچھ اور بنانا ہے، یعنی کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانا ہے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل جب ٹوٹتا ہے، خواہشات کو کچلنے سے جب ٹوٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں اپنی تجلی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو سارا کھیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی طبیعت پر چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی کام میں دل لگے گا تو کریں گے، نہیں دل لگے گا نہیں کریں گے۔ اگر طبیعت میں نشاط ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ چستی ہوگی تو کریں گے، سستی ہوگی تو نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اوقات زندگی جو ہیں وہ بیکار ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کام انسان کر لے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے، دل لگے یا نہ لگے، اور سستی ہو یا چستی ہو، طبیعت گھبرائے یا طبیعت مائل ہو، ہر حال میں مجھے کرنا، زبردستی کرنا ہے، یہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈال لیں، تو بس یہ مفتاح اور کلید ہے کامیابی کی، اور اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کنجی یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اپنے جو کام کرنے کے ہیں وہ خواہشات کو کچل کر کبھی کرو۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع اور عقل کو شریعت کے تابع رکھا ہے، یعنی دل کی خواہشات جو کچھ بھی ہوں لیکن عقل سے سوچ کر کے یہ کام ہے بھی کرنے کا یا نہیں ہے۔ تو عقل اگر کہے کہ اچھا ہے تو کروں گا اور نہیں کروں گا، لیکن عقل کو بھی تابع رکھا شریعت کے، کیونکہ عقل بعض اوقات انسان کو بھٹکا کے شریعت کے خلاف لے جاتی ہے، غلط سلط تعبیریں دل میں پیدا کر دیتی ہے، تو عقل کو شریعت کے تابع۔ یہی آدمی اگر یہ سارا سبق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ زندگی کے لمحات قیمتی ہو جائیں، کارگر ہو جائیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیں انسان کو۔ اور یہی اگر آدمی بے پرواہی میں اور غفلت میں ضائع کر دے تو غفلت بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ غفلت بہت بری بلا ہے۔ اصل چیز فکر ہے، اس بات کی فکر کہ میری زندگی کے اوقات صحیح کام میں لگیں اور وہ ضائع نہ ہوں اور کسی غلط کام میں کے ذریعے مجھے کہیں اور نہ پہنچا دیں۔ بس یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے اور جس کے لیے آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے آپ کو عرصے دراز تک اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ مشق چاہتے ہیں۔ مشق جب کرتا ہے انسان اور اپنے آپ کو زبردستی لگاتا ہے صحیح راستے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو پہنچا دیتے ہیں وہاں، یہ ان کا کہنا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کتنا بڑا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بضرور ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، کیونکہ لنہدینہم سبلنا، یہ ہدایت کے جو دو آپ نے معنی پڑھے ہیں ہم سب نے، ایک کیا ہے؟ اراۃ الطریق اور ایک ایصال